الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ 2 جمعہ سے ایک ہی عنوان پر گفتگو چل رہی ہے لگاتار ایک ہی عنوان پر جب کنٹینیو کسی بات پر بیان چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اگر آدھی بات کہے اور آدھی بات کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اسی کو اصل سمجھ لیتے ہیں تو بات بہت اہم ہے عنوان بہت اہم ہے آج ہم سب کے لیے سمجھنے والا عنوان ہے جس کی وجہ سے لگاتار 2 جمعہ سے اسی عنوان پر گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ آج آخری جمعہ ہوگا اسی عنوان کی جو باقی باتیں ہیں وہ ساری آپ حضرات کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کرے ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ 2 جمعہ سے جس بات پر گفتگو چل رہی ہے اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بزرگان دین کی نظر میں اولیاء اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ اس دنیا کو اس دنیا کی چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے اللہ کے نبی اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کی نظر میں یہ دنیا کی کیا حیثیت تھی
حضرات اولیاء اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کیا حیثیت تھی، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو گزشتہ 2 جمعہ کے بیانات کے بعد اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت نے کہہ دیا کہ اللہ کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضور کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ والوں کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت کا بادشاہ ابراہیم بن ادھم نے دنیا کی دولت کو لات مار کر، دنیا کی سلطنت کو لات مار کر، اپنی بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر نکل گئے اپنے محل سے، تو کیا ہم بھی اپنی دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر، اپنی دکانداری کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنی نوکری کو چھوڑ کر اور اپنی کھیتی باڑی کے کاموں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر بیٹھ جائیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے لگ جائیں؟ کہ دنیا کا کام، دنیا کا دھندا کرنا ہم کو نہیں ہے؟ دنیا کی یہ حیثیت ہے تو کیا ضرورت ہے ایسی دنیا کے پیچھے پڑنے؟ اگر کسی کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے تو 100% غلط ہے۔ کوئی اپنے دماغوں میں یہ نہ لائے کہ ہمیں دنیا کو لات مار کے مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے، نہیں، غلط ہے یہ سوچ، غلط ہے یہ بات۔ یہ نہیں بتایا جا رہا آپ کو، یہ نہیں کہا جا رہا آپ کو کہ دنیا کو چھوڑ دو، دکانداری کرنا چھوڑ دو، ملازمت کرنا چھوڑ دو، کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دو، باغوں میں کام کرنا چھوڑ دو، گھروں کو بنانا چھوڑ دو، نہیں کہا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہ عالم دنیا کا سسٹم اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان کی ہر ضرورت پوری ہونے کے لیے اس کے پیچھے ایک ذریعہ ہوتا ہے، بغیر اس ذریعے کے ہمارا کوئی تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم کو بھوک لگی، اب بھوک مٹانے کے لیے اللہ پاک نے کھانے کی چیزوں کو ذریعہ بنایا۔ جب تک وہ کھانے کی چیز انسان استعمال نہیں کرتا، جب تک وہ کھانے کی چیز انسان اپنے کام میں نہیں لاتا، اسے یوز نہیں کرتا، تب تک اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ انسان کو پیاس لگی، اس پیاس کو بجھانے کا ذریعہ اللہ پاک نے پینے کی چیزوں کو بنا رکھا ہے، پانی ہے، شربت ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، کوئی اور چیزیں ہیں۔ یہ چیزوں کو استعمال کرے گا تو اس کی پیاس بجھے گی۔ انسان ننگا ہے، انسان کو اپنا بدن چھپانا ہے، اسلام نے صدر چھپانے کو فرض کہا ہے۔ اب ہمارا بدن چھپانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر کپڑوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کپڑا جب تک ہم استعمال نہیں کرتے، جب تک اس کپڑے کو یوز نہیں کرتے، تب تک ہم اپنے صدر کو چھپا نہیں سکتے، اپنے بدن کو چھپا نہیں سکتے، اپنے جسم کو چھپا نہیں سکتے، اپنی شرمگاہ کو چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ ذریعہ ہے کپڑا، اس کو استعمال کرنا ہی ضروری ہے، بغیر اس کے استعمال کے بدن انسان چھپا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے لیے رہنے میں ایک گھر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں انسان آرام سے بیٹھ سکتا ہے، آرام سے سو سکتا ہے، آرام سے اپنے کام کاج کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پردے کی ضرورت پڑتی ہے، پکوان کرنا پڑتا ہے۔ تو گھر ذریعہ ہے دنیا میں اچھے انداز سے رہنے کے لیے۔ اب اگر گھر ہی نہیں بنائے گا تو فٹ پاتھ پر تو ہر ایک کی زندگی نہیں گزرتی، فٹ پاتھ پر ہر ایک چیز کی سہولت نہیں ہوتی، لہذا گھروں کو بنانا بھی ضروری ہے، اپنے
انتظامات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفسانی خواہشات رکھا ہے۔ اس خواہشات کو جب تک انسان پورا نہیں کرتا بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس اندر کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں شادی کو ذریعہ بنایا، نکاح کو ذریعہ بنایا۔ اب جب تک نکاح نہیں کرتا تب تک اس کی خواہشات حلال طریقے سے پورا نہیں ہوتی۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ زنا کے اڈوں میں جائے گا، وہ زنا کے راستوں پہ جائے گا، وہ گناہ کے کاموں میں جائے گا، جہاں جا کر خواہش پوری کرنے پر اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہے، اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھو، اگر اللہ دنیا میں نکاح کا سسٹم نہ بناتا تو پھر ہماری خواہشات کہاں پوری ہوتی؟ اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا، پھر اس کی وجہ سے دنیا میں کتنی گڑبڑی ہو جاتی، ماحول کیا سے کیا ہو جاتا۔ نکاح کا سسٹم ہونے کے باوجود آج زنا کے اڈے آباد ہیں۔ اگر نکاح کا سسٹم ہی نہ رکھا جاتا تو پھر انسان جانور سے بدتر ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہماری کوئی ضرورت بغیر دنیا کی چیز یوز کرے پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک کپڑا یوز نہیں کرتے بدن نہیں چبھتا، جب تک اناج یوز نہیں کرتے بھوک نہیں مٹتی، جب تک پانی یوز نہیں کرتے پیاس نہیں بجھتی، جب تک گھر نہیں بناتے آرام سے رہ نہیں سکتے، جب تک نکاح نہیں کرتے خواہشات پوری نہیں کرتے۔ لہٰذا ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جن چیزوں کو ذریعہ بنایا ان ذرائع کو استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں جن کو نہ بھوک لگتی ہے، جن کو نہ پیاس لگتی ہے، جن کو نہ بدن چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو نہ گھر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو نہ شادیاں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو نہ رشتے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ کپڑوں سے پاک، وہ گھروں سے پاک، وہ نکاح سے پاک، وہ فرشتوں کے مخلوق ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل میں اور آپ انسان ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہیں، ان سارے انسانوں کو دنیا کی چیزیں یوز کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر کسی کی زندگی دنیا میں نہیں چلتی۔ تو کلیکشن تو ہے دنیا سے ہمارا، بغیر کلیکشن کی زندگی نہیں چلتی۔ خود حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، الدنیا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اے انسانوں، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ آسمان کو کس کے لیے بنایا؟ زمین کو کس کے لیے بنایا؟ چاند کو کس کے لیے بنایا؟ سورج کو کس کے لیے بنایا؟ ہواؤں کو کس کے لیے بنایا؟ درختوں کو کس کے لیے بنایا؟ پانی کا سمندر کس کے لیے بنایا؟ پہاڑوں کو کس کے لیے بنایا؟ پتھروں کو کس کے لیے بنایا؟ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ آسمان سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، زمین سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، سورج سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، چاند کی روشنی سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، ہواؤں سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، پانی سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے زمین بنایا، زمین سے کتنا فائدہ انسان نے اٹھایا، اس کے اندر کھیتی کرتا ہے، پھل فروٹ نکالتا ہے، اناج نکالتا ہے، دانے نکالتا ہے، ترکاری نکالتا ہے، اسے یوز کرتا ہے اور اچھے انداز سے اسے کھاتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوا بنایا، ہواؤں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا ہے۔ درختوں کو بنایا، اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے،
اس کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی ہونے کے بعد اس لکڑی کے ذریعے سے انسان اپنے گھروں کے دروازے بناتا ہے، اپنے گھروں کے گلیچے بناتا ہے، اپنے گھروں میں صوفے بناتا ہے، اپنے گھروں میں پلنگ بناتا ہے، اپنے گھروں میں بے شمار چیزیں بناتا ہے۔ اگر اللہ دنیا کے اندر درخت نہ بناتا تو یہ ساری چیزیں انسان کہاں سے بنا لیتا؟ ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا آج ہمارے لیے بنانے کی وجہ سے انسان برابر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سورج سے برابر فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، چاند کی روشنی سے فائدہ برابر اٹھا رہے ہیں۔ لگاتار اگر 8 دن بارش کا موسم آ جائے اور سورج کی گرمی ہمارے تک نہ پہنچے، ہمارے گھروں تک نہ پہنچے، ہمارے فصلوں تک نہ پہنچے، شکوہ کرتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی 8 دن ہو گیا سورج دیکھ کر کے فصلیں برباد ہو رہی ہے۔ اور گھروں کے اندر ہماری بیگماں شکایت کرتی ہیں کپڑے دھو کر 8 دن ہو گیا ابھی تک سوکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک سورج کی گرمی اگر انسان تک نہیں پہنچتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر کتنا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کا فائدہ ڈائریکٹ انسان تک نہیں پہنچتا، اگر صحیح گرمی نہیں ملتی ہم کو، صحیح دھوپ نہیں ملتی تو ہمارے گھروں کا سسٹم بدل جاتا ہے اور بہت سارے کاموں کے اندر اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ اگر ہوا یا اگر اپنے رفتار سے ذرا ہلکی ہو جائے تو بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہوا بھی نہیں آ رہی، گرمی بہت ہو رہی ہے، دھوپ بہت ہو رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ یہی ہوا اگر زیادہ ہو جائے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ فصلیں خراب ہو جائے گی، جھاڑ گر جائیں گے، درخت الٹ جائیں گے، گھر کی چھتیں اڑ جائیں گی۔ تو ہر ایک مخلوق کو اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ہم کو تو فائدہ اٹھانا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری ضرورت کے لیے بنائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے۔ اٹھاؤ فائدہ، ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تو اتنا فائدہ اٹھانے کے پیچھے پڑ گئے انسان کہ اسکرپ کا مال بھی چھوڑنے تیار ہے، اس میں بھی فائدہ تلاش کر رہا ہے، اس سے بھی کمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کچرے میں بھی چن کر فائدہ اٹھانا نہیں چھوڑ رہا انسان۔ یوز کر کے پھینکی ہوئی چیزیں پھر دوبارہ اٹھا کے وہ ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنا پیچھے پڑ گیا دنیا کے اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو انسان فائدہ تو برابر اٹھا رہا ہے۔ تو کیا صرف فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے کمائی کھاتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائیں؟ نہیں، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا کی چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن اے ابن آدم تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں تو آخرت کی فکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارے سامنے ایک اور منزل ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے، اس کی تیاری کے لیے ایمان والوں کو بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا یہ اصل کامیاب انسان ہے۔ اگر صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور آخرت کی تیاری نہ کرے تو یہ ناکام انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، دنیا کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حکم تو خود اللہ دے رہا ہے۔ سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے، انسانوں سے مخاطب ہو کر کے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین کے اندر، پھیل جاؤ زمین کے کونوں کونوں میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کے فضل
سے مراد روزی ہے، رزق ہے، جو ہماری مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. تو اللہ خود آرڈر دے رہا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھیل جاؤ زمین کے چاروں کونوں میں. گھر میں بیٹھنا نہیں ہے تم کو، بستروں میں اوڑھ کے سونا نہیں ہے، گدوں میں آرام سے ڈھکا دے کے بیٹھنا نہیں ہے. نکلنا ہے گھروں سے باہر. صبح 8 بجتے ہی نکل جاؤ گھر کے باہر. کمانے کے لیے نکل جاؤ، محنت کے لیے نکل جاؤ، مزدوری کے لیے نکل جاؤ، اپنے کارخانوں کے لیے نکل جاؤ، فیکٹریوں کے لیے نکل جاؤ، نوکری کے لیے نکل جاؤ، کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے نکل جاؤ، باغوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاؤ. گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے. تمہاری روزی گھروں میں بیٹھنے سے نہیں ملتی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہیں ملتی. روزی ملنا ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو محنت پہ لگایا، مزدوری پہ لگایا، حلال روزی کے لیے خون پسینہ ٹپکانے کی ترغیب دیا، اور اپنی بیوی کو حلال کمائی کا ایک لقمہ کھلانے پر صدقے کا ثواب بتایا ہے. تو گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو بستروں پہ لیٹنا نہیں ہے، ڈکار دیتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے، صبح کے 12 بجے تک خراٹے مارنا نہیں ہے، بلکہ صبح گھروں سے باہر نکلنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہر مسلمان کی صبح ہی 11 بجے ہوتی ہے. 10 بجے فون کرتا کسٹمر، سر نیم انگڑی دلی دن ساگلی دینا ایڑپا فون ابھی برش میں نہیں گیا، فون کرنا ہے. صبح ہی 11 بجے ہو رہی ہے مسلمان کی، حالانکہ صبح کے اول وقت برکت کا وقت ہے. اس میں باہر نکلنے سے اللہ روزی کے مسئلے جلدی حل کرتا ہے. آج ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہماری کہ ہمارا ٹائم ٹیبل آج بدلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے روزیوں میں برکتیں نہیں ہے، کمائیوں میں برکتیں نہیں ہے. کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ پہلے اللہ کی بات تو سنا نہیں، اور یہاں اپنی بات منوانے کے لیے شکایت کرتا پھر رہا ہے، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا کام نہیں ہو رہا. پہلے اللہ کا کام کرو، پھر اپنے کام کے لیے نکلو. اللہ منٹوں میں تمہارے کام کرا کے تمہیں گھر واپس کرے گا. فجر کی نماز تو پڑھتا نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، مسجد کے لیے آنا مشکل ہے، مسجد کے لیے آنے میں تکلیف ہے، مسجد کے لیے آنے میں مصیبت لگی ہوئی ہے، اور 11 بجے دکان کھول کر کے یہ چاہتا ہے کہ بیٹھتے ہی کسٹمر آتا رہے، بیٹھتے ہی گراہک آتا رہے، بیٹھتے ہی میری چیزیں سیل ہوتی رہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے ترتیب کے خلاف ہے، یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے. میں یہی بات سمجھانے کے لیے اس آیت کی تلاوت کیا ہوں. اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین کے چاروں کونوں میں. کہاں تک جانا ہے؟ حد بندی نہیں ہے. کٹن ہلنے والا کٹن ہلنے میں رہ کر بزنس کرنا، اس کو تک ہی جا سکتا ہے، مانور تک ہی جا سکتا ہے، بنگلور تک ہی جا سکتا ہے. اللہ نے یہ کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، میری زمین بڑی ہے، میری زمین پھیلی ہوئی ہے. زمین کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اگر تمہارا رزق میں نے وہاں رکھا ہے تمہیں مل کر رہے گا. تو لہٰذا آج انسان بھاگ رہا ہے. کٹنہلی کا انسان بنگلور میں جا کے بزنس کر رہا ہے، بنگلور کا انسان کرناٹک کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، کرناٹک کا انسان دوسرے اسٹیٹ میں جا رہا ہے. ایک گاؤں کا آدمی دوسرے گاؤں میں، ایک محلے کا آدمی دوسرے محلے میں، ایک بستی کا آدمی دوسری بستی میں، ایک اسٹیٹ کا آدمی دوسرے اسٹیٹ میں، یہاں تک کہ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. فون کریا تو کہاں ہے؟ نہیں باہر ہوں. کب گئے؟ پاگل باہر میں تو گھر کے باہر نہیں، آؤٹ آف کنٹری، سعودی میں ہوں میں. کیوں گیا سعودی کو؟ کمانے کے لیے. جاؤ، منع نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا انڈیا والے کو سعودی میں جا کے کمانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. نہیں، حلال روزی کے لیے تم جہاں تک جا سکتے ہو جا کے کماؤ. منع نہیں ہے اللہ کے پاس، منع نہیں ہے شریعت کی نظر میں، منع نہیں ہے اسلام کی
رہی ہے، وہاں جا کے تم اپنی روزی تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. محنت نہیں کریں گے، گھروں کے باہر نہیں نکلیں گے، تمہارے لیے ایک دانہ نہیں ملتا کھانے کے لیے، فقیر بن جاؤ گے. اور فقیر بن کر کے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ بھرنا یہ شریعت کی نظر میں گناہ ہے. شریعت پسند نہیں کرتی ہنٹے گھنٹے انسان کو بھیک مانگتا ہوا اپنے پیٹ بھرنے کو شریعت پسند نہیں کرتی. تھوڑا بہت صحیح لیکن کماؤ ضرور. کمائیں گے نہیں بھکاری بن جائیں گے، بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑے گا. اور اس سلسلے میں ہماری امت مسلمہ 100% پیچھے ہے. آج ہماری مستورات صحت مند ہو کر کے، محنت کرنے والی ہو کر کے، برقع پہن کر مسجدوں کے باہر کھڑی رہتی ہے، مسجدوں کے باہر بیٹھی رہتی ہے. دیکھ کر شرم آتی ہے ہماری قوم کی بیٹی ہو کر کے، ہماری قوم کی بہن ہو کر کے آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. عزت کا کوئی سوال نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے عزت نہیں رکھی ہے. غلط رواج چل رہا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. اچھے ہٹے کٹے مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو، ایسوں کے لیے بھیک دینا بھی منع ہے. ان کو ترغیب دو محنت کرنے کے لیے، ان کو مزدوری کے لیے ترغیب دو. یہ دل کے چور ہیں، یہ چرانا چاہتے ہیں اپنے دل کو، یہ کام چور ہیں. ان کے لیے اگر یہی سسٹم رہے گا، یہ بیٹھے بٹھائے اپنی ضروریات پوری کریں گے، پھر ان کے اندر سستی آئے گی، لاپرواہی آئے گی اور کام چور بنیں گے. ہاں اگر واقعی ضرورت مند ہے، معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، صحت سے معذور ہے، خود سے کما نہیں سکتا، خود سے کام نہیں کر سکتا، ایسوں کی ضرورت کو پوری کرنا، ایسوں کو صدقہ خیرات دینا، یہ تو سب کا کام ہے. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے گھروں سے باہر خود نکلنے کا آرڈر دے رہا ہے. جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر جائے کہ گھروں میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اگر 1 سے 4 دن بیٹھے رہیں گے، بیگم ڈنڈا اٹھائے کام دیے داما کیا بھی نہیں کرنا، خالی پکا دیے سو کھالے کو ڈکارم دے دینا، کام کما دی سو کام تمہیں. ایک ڈبل مصیبت. کسی کے گھر میں جنت سے دسترخوان نہیں اترتا. یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر پیٹ بھرنے کے لیے انبیاء نے بھی محنت کی ہے، صحابہ نے بھی محنت کی ہے، ابو بکر نے محنت کیا ہے، عمر فاروق نے محنت کیا ہے، عثمان غنی نے محنت کیا ہے، علی نے محنت کیا ہے، خالد بن ولید نے محنت کیا ہے، بلال نے محنت کیا ہے. وہ باغوں میں جا کر کے مزدوری کرتے تھے، وہ دوسروں کے پاس جا کر کے کام کرتے تھے، تھوڑی سی مزدوری ملتی تھی، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے تھے. بیٹھے بٹھائے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے صاف، یہ جنت نہیں ہے. بیٹھے بٹھائے ضرورت پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. وہاں جنتی آرام سے پیر پہ پیر ڈال کر بیٹھے گا اور سامنے سے کبوتر جاتا رہے گا، سامنے سے تیتر اڑ کر جاتا رہے گا اور جنتی دل میں سوچے گا ہائے کتنا اچھا ہے نا، تیتر ملے تو کیا بولوں میں مزہ. یہ سوچتا رہے گا، اللہ اسے سامنے حاضر کر دے گا. کھا لے، کتنا کھانا ہے، لوز موشن کا ڈر نہیں ہے تجھے جنت میں. 1 کی جگہ 10 کھا لے، 10 کی جگہ 100 کھا لے. گھنٹے تک کھا لیا، اب ہضم نہیں ہو رہا، کیا کرنا؟ گیسٹرک ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا ضرورت نہیں ہے. جنت میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، جنت میں کوئی تمہارا آپریشن کرنے والا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی تمہیں گولی دینے والا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی تمہیں انجیکشن دینے والا نہیں ہوگا. وہاں پیٹ بھر کر کھا لیا، وہاں گیسٹرک بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اب ہضم کرنا ہے، پھر دوسرا آئٹم کھانا ہے. خالی اتنا تکلے کو بڑھ رہا ہے تو کیسا دوسرا بھی کوئی اور پرندہ اڑ رہا ہے، کوئی اور آئٹم سامنے سے جا رہا ہے، اسے بھی کھانا ہے. اللہ کہے گا 1 رکعت میں پورا ہضم ہو جائے گا. جنت کی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلات آئیں گے آپ کے سامنے. جنت کیا منظر ہے، ہم تو دنیا کو بھی جنت سمجھ گئے، اسی پر خوش ہے. سمیٹا میرا بھی میرا، تیرا بھی میرا، حد ہی نہیں ہے. ارے بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے.
ہونے والی ہے. یہاں کسی کی خواہشات پورے نہیں ہوتے. یہاں ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں, 25 سال کا ہٹا کرتا رہوں. کون ہے بھائی؟ ایک زمانے میں تھے ہٹے کٹے 10 دن کو لڑکا ہوتے, اب خود لڑکے کو چل رہی دنیا ہے صاحب. یہاں جوانی ہمیشہ نہیں رہتی, یہاں بڑھاپا آتا ہے. ہمیشہ ہر ایک کی خواہش ہے میں صحت مند رہنا, میں بیماری سے نہیں ہونا, مجھے سر میں درد نہیں آنا, مجھے پیروں میں درد نہیں آنا, میری کمر میں درد نہیں آنا. جوانی میں کیسا موٹے اٹھاتا تھا, 60 سال میں بھی ایسے ہی موٹے اٹھانا, میری صحت ایسے ہی رہنا. اللہ کہتا نہیں ہوتا دنیا میں. صحت ہمیشہ نہیں رہتی ہر ایک کی, یہاں بیمار بھی ہونا پڑے گا. جوانی ہر ایک کی نہیں رہتی, یہاں بوڑھا بھی ہونا پڑے گا. ہر ایک آدمی چاہتا ہے میں مالدار بن جانا, نہیں ہوتا ہے ہر ایک کا مالدار ہونا. یہاں سسٹم نہیں ہے, یہاں کچھ مالدار ہیں تو کچھ غریب ہیں. ہر ایک بلڈنگ میں رہنا نہیں ہوتا. تو ہماری بےشمار خواہشات ہیں, لیکن دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ہر 4 دن کے بعد ایک مصیبت ہمارے گھروں میں آتی ہے. صحت مند ہے, بیمار ہو گیا, جوان ہے, بوڑھا ہو گیا, اور امیر ہے, فقیر ہو گیا. کمائی اچھی چل رہی تھی, ٹھپ ہو گیا بزنس, اور اب غربت آ گئی ہے. اچھی بریانی کھاتا تھا, اب دال کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا میں عدل بدل ہوتا رہتا ہے, اسی کا نام دنیا ہے. تو میرے بھائیوں, دنیا محنت کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے اپنے گھروں سے نکلو, زمین میں پھیلو, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تمہارے گھروں میں جنت سے دسترخوان نہیں اترتے. حضرت ابوبکر کے گھر میں ہی جنت کا دسترخوان نہیں اترا, حضرت عمر کے گھر میں ہی جنت کا دسترخوان نہیں اترا, حضرت بلال کے گھر میں ہی جنت کا دسترخوان نہیں اترا, حضرت حسن حسین کے گھر میں ہی جنت کا دسترخوان نہیں اترا. تو میں اور آپ کون سے کھیت کے مول لیجیے, گھر میں بیٹھنے سے ہمارا پیٹ بھر جائے, نہیں بھرتا. یہاں عالم کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, یہاں جاہل کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, یہاں اناری کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, یہاں ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری رکھنے والے کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, یہاں نمازی کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, داڑھی والے کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, تہجد والے کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, ذکر والے کے لیے بھی وہی سسٹم ہے, بزرگ آدمی کے لیے بھی وہی سسٹم ہے. میں داڑھی والا, میں محنت نہیں کرتا, میں دکان نہیں کھولتا, میں نمازی نہ, میں دکان کو نہیں جاتا, نہیں چلے گا, تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. تو نمازی رہے تو بھی دکان کو جانا پڑے گا, تو تہجد پڑھنے والا رہے تو بھی دکان کو جانا پڑے گا, تو سجدے کرنے والا رہے تو بھی دکان کو جانا پڑے گا, تو عالم کی ڈگری رکھنے والا ہے تو بھی دکان کو جانا پڑے گا, گھر کے باہر کمائی کے لیے نکلنا پڑے گا, تو مفتی ہے تو بھی باہر نکلنا پڑے گا. انسان ہے, انسان کے لیے سب کے لیے یہی سسٹم ہے دنیا کے اندر. یہاں صحابہ نے بھی کمایا ہے, یہاں اولیاء نے بھی کمایا ہے, یہاں مجتہدین نے بھی کمایا ہے, محدثین نے بھی کمایا ہے, مفسرین نے بھی کمایا ہے, اولیاء نے بھی کمایا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کمایا ہے. ہر ایک کا یہی سسٹم ہے, تو لہٰذا ہم کو بھی یہی سسٹم پر دنیا میں رہنا ہے. لیکن ایک شرط لگایا اللہ نے, خوش نہ ہو. وہ کیا کہ حضرت بولے کام تو بھی آپ کو کمائی جا کرتے, کتاب بھی کمائی جا کرتے, کماؤ بھائی, کون منع کر رہا؟ جس کی مقدر میں اللہ نے جتنا لکھا وہ مل کر رہے گا. اگر اللہ کسی کے مقدر میں مہینے میں 10,000 روپے لکھا ہے وہ 10,000 روپے کما رہا ہے. کسی کی مقدر میں مہینے میں 10 لاکھ روپے ہے, 10 لاکھ روپے کما رہا ہے. کسی کی مقدر میں مہینے میں 1 کروڑ روپے ہے, وہ کروڑ روپے کما رہا ہے. ہزاروں کے کماؤ, لاکھوں کے کماؤ, کروڑوں کے کماؤ, اربوں کے کماؤ. کمائی میں ہماری حد بندی نہیں ہے, کمائی میں پابندی نہیں ہے. دن میں اتج کمانا, مہینے میں مسلمان اتج کمانا, یہاں جا کو کمانا نہیں. نہ جگہ کی تعین ہے, نہ کمائی کی تعین ہے. کماؤ جتنا چاہو, جہاں جا کر کمانا چاہتے ہو کماؤ, لیکن ایک آرڈر, ایک شرط ہماری ہے, اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, زمین میں منع نہیں ہے, اللہ کی روزی تلاش کرو منع نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب تم نماز پوری کر لو.
جب تم میرا حکم پورا کر لو، جب تم میری بات پر عمل کر لو، جب تم میرا آرڈر پورا کر لو، اس کے بعد کمانا تمہارا ثواب ہے، اس کے بعد امریکہ تک جانا ثواب ہے، اس کے بعد لندن تک جانا ثواب ہے، اس کے بعد کروڑوں روپے کمانا ثواب ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ نمبر 1 کنڈیشن ہے، جس کا کام اس کنڈیشن کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، جس کی تجارت میں نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی تجارت کامیاب ہے، جس کی کھیتی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اس کی کھیتی کامیاب ہے، اور جس کا کارخانہ بنانا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اس کا کارخانہ بنانا کامیاب ہے، جس کا گھر بنانا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے تو اس کا گھر بنانا کامیاب ہے، جس کی شادی کرنا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اس کی شادی کرنا کامیاب ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر میں کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے نہیں چلتا میرے پاس، نہیں چلے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خبردار، کان کھول کر کے سن لو مسلمانوں، اللہ کان کھول کر کے سن لو، الرٹ ہو جاؤ بات سننے کے لیے۔ کیا بات ہے؟ ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں، تمہاری کھیتی، تمہارا باغ، تمہارا دکان، تمہارا بزنس، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کارخانے، تمہارے گھر، تمہاری ساری لین دین، ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں اللہ کی نظر میں۔ کیا مطلب ملعون کا؟ اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ دنیا کے اندر ہماری دکانداری، ہماری کھیتی باڑی، ہمارا فیکٹری بنانا، ہمارا کارخانہ بنانا، ہماری نوکری کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ اس کے اندر اگر اللہ کی رحمت لانا چاہتے ہو، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ذکر اللہ، شرط ہے اس ساری چیزوں میں اللہ کا، اس ساری چیزوں میں اللہ کی رحمت لانے کے لیے اللہ کی یاد شرط ہے۔ دکانداری کرو منع نہیں لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ، کھیتی باڑی کرو منع نہیں لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ، نوکری کرو منع نہیں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، کارخانے بناؤ منع نہیں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، فیکٹریاں بناؤ منع نہیں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، گھر بناؤ شاندار سے شاندار گھر بناؤ منع نہیں مگر اللہ کی یاد کے ساتھ۔ ہر کام میں اللہ کی یاد کا ہونا ضروری ہے۔ دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، اللہ کی یاد ستا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، شٹر بند کر کے فوراً مسجد میں حاضر ہو گیا۔ نوکری کرنے والا نوکری میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، مگر یادیں اللہ کی چل رہی ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، چھوڑ دو اپنی نوکری، اب تمہارا خالق بلا رہا ہے، اب تمہارا مالک بلا رہا ہے، اب تمہارا رازق بلا رہا ہے، اب تمہارا قدرت کا مالک بلا رہا ہے، بھاگ جاؤ اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے، دوڑ پڑو اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی کے کام میں لگا ہوا ہے، فصل کاٹ رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے اور دوا ڈال رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، کچرا نکال رہا ہے، باغ کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہونا چاہیے۔ کھیت کا کام کرتے کرتے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، چھوڑو تمہارے کھیت کو، چھوڑو تمہاری فصلوں کو، چھوڑو تمہارے کھیت کے کام کو، نکل جاؤ مسجدوں کی طرف، یہی ہمارا قانون ہے۔ اگر یہ دونوں کو ملا کر رہا ہے، مبارک ہو تمہاری دکانداری کرنا، مبارک ہو تمہارا کارخانہ بنانا، مبارک ہو تمہارا گھروں کو بنانا، مبارک ہو تمہارا کروڑوں روپے کمانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی یاد شامل ہے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ہاتھ رکھ کر بتانا سینے پر، کتنے لوگ ہیں آج اللہ کے آدھے حکم کو پورا کر رہے ہیں، آدھے حکم کو چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا کماؤ، آج اتنا کمانے کے پیچھے لگ گئے، نہ اپنی
پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ اس کا نام لینے تیار ہے، نہ اس کے سامنے سجدہ کرنے تیار ہے، نہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے تیار ہے، نہ اس سے کچھ مانگنے تیار ہے، نہ اس کے گھر میں آ کر 10 منٹ بیٹھنے تیار ہے۔ بات سمجھنے کی کرو بھائیو، 3 جمعہ سے لگاتار اسی بات پر بیان دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسب دنیا اور ایک ہے حب دنیا، ایک ہے مال دنیا کا کمانا اور ایک ہے دنیا سے محبت کرنا۔ یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، دنیا کمانے کی اجازت خود اللہ نے دیا ہے، کھلا کھلا کماؤ۔ لیکن جو دوسری چیز ہے حب دنیا، دنیا سے محبت کرنا، یہ گناہ ہے، یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہے، عیش پرستی اس کے لیے آسان ہے، آنکھوں کا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، کانوں کا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، خواہشات کا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، زنا کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ساری چیزیں کرنا اس کے لیے خود بخود راستے کھل جاتے ہیں۔ کب؟ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دنیا کو محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا اور دنیا کو مقصود بنانا، دنیا کو محبوب بنانا یہ منع ہے، یہ گناہ ہے۔ آج معاشرے پر نظر ڈالیں، کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو محبوب بنا لیا، دنیا کو مقصود بنا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر ان کے رہنے کا گھر ہے وہ خوش ہیں، میں کامیاب، مجھے کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے۔ اگر کسی کو کمائی مل رہی ہے، اچھی کمائی ہو رہی ہے، وہ اس پر خوش ہے، مجھے اب دوسرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب میرا کام پورا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی دنیا کے ملنے پر آج اتنا خوش ہے، اتنا اطمینان سے بیٹھا ہے، مسجد کی طرف جھپک کر دیکھنے تیار نہیں، پلٹ کر دیکھنے تیار نہیں۔ دنیا ملی، خوش ہو رہا ہے، واہ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے دنیا ملنے پر، اور مستی کر رہا ہے دنیا کے ملنے پر۔ دنیا کو مقصود بنایا، وہ مل گئی، اب میری ضرورت پوری ہو گئی۔ مجھے گھر ہونا تھا، مجھے گھر مل گیا، اب مجھے میری ضرورت پوری ہو گئی۔ مجھے شادی ہونا تھا، شادی ہو گئی، اب میری ضرورت پوری ہو گئی۔ مجھے دکان ہونا تھا، دکان سے کمائی ہو رہی ہے، میری ضرورت پوری ہو گئی۔ میرا کوئی دوسرا بھی کام ہے، میری کوئی دوسری بھی ڈیوٹی ہے، وہ سوچنے بھی تیار نہیں ہم لوگ، بس اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ اب میں کامیاب ہو گیا، گھر کے ملنے پر میں خوش، مال کے ملنے پر میں خوش، بیوی کے ملنے پر میں خوش، بیوی بچوں کے ملنے پر میں خوش، نوکری کے ملنے پر میں خوش، فیکٹری کے ملنے پر میں خوش، پراپرٹی کے ملنے پر میں خوش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میں کامیاب ہوں، اب میرے اوپر کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ انبیاء نے دنیا کمائی لیکن دنیا کو مقصود نہیں بنایا، صحابہ نے دنیا کمائی، دنیا کو مقصود نہیں بنایا، ابو بکر صدیق نے دنیا کمائی، دنیا کو مقصود نہیں بنایا، عمر فاروق نے دنیا کمائی، دنیا کو مقصود نہیں بنایا، عثمان غنی نے دنیا کمائی، دنیا کو مقصود اور محبوب نہیں بنایا، بلال نے دنیا کمائی لیکن بلال نے دنیا کو محبوب اور مقصود نہیں بنایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا کمائی لیکن انہوں نے دنیا کو محبوب اور مقصود نہیں بنایا۔ اتنے اولیاء اللہ دنیا سے گزرے، سارے اولیاء نے، سارے ائمہ نے، سارے مفسرین نے، سارے مجتہدین نے، ان کے اوپر بھی ایسی ہی ذمہ داریاں تھی جیسے آج میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ ہماری بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر بار کے خرچے ہیں، ہماری بھی ماں بہن کے خرچے ہیں، صحابہ کی بھی بیوی بچوں کے خرچے تھے، ابو بکر کے بھی اوپر بیوی بچے کے خرچے تھے، عمر فاروق کے اوپر بھی بیوی بچے کے خرچے تھے، بلال کے اوپر بھی بیوی بچے کے خرچے تھے، ائمہ کے اوپر بھی بیوی
کی چوکھٹ کو بھلایا؟ نہیں بھلایا نا۔ جب صحابہ نے نہیں بھلایا ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جب انبیاء نے نہیں بھلایا ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جب اولیاء نے نہیں بھلایا ہم کیسے اپنے اللہ کو بھول کر دکانداری چلا سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کو بھول کر نوکری کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کو بھول کر کھیتی باڑی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، اللہ کی یاد کے بغیر کوئی انسان دن میں کروڑ روپے بھی کماتا ہے تو وہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، تمہارے دنیا میں چرچے ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جس کے پاس کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد جس کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس خالق و مالک کی نظر میں تم ایک فیل ہو کر کے جا رہے ہو، ناکام ہو کر کے جا رہے ہو۔ تمہیں اس دربار میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی۔ دنیا میں کروڑ روپے کما لو لیکن ساتھ میں اللہ کی یاد زندگی میں ہونا ضروری ہے، نماز زندگی میں ہونا ضروری ہے، دین زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزوں کو لے کر کے چلو تو اللہ نے جیسے صحابہ کو کامیاب کیا، جیسے اولیاء کو کامیاب کیا، اسی طرح اللہ مجھے اور آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ ورنہ یہ بنسے ہو گئے، دنیا دنیا دنیا، آخرت ایک پیسے کی بھی نہیں رکھے، بس سال میں 2 بار کسی کی نماز ہو گئی، ہفتے میں کسی کی 1 بار نماز ہو گئی، یہ کوئی نہیں چلتا۔ بیلنس دونوں میں ہونا چاہیے۔ ٹو ویلر ہے، سامنے کی ٹائر میں اگر 50% ہوا ہے، پیچھے کی ٹائر میں بھی 50% ہونا چاہیے۔ سامنے کی ٹائر میں 100% ہوا بھگیا اور پیچھے کی ٹائر میں 20% ہوا بھگیا، کتنی دیر چلے گی گاڑی؟ کب منزل کو پہنچیں گے؟ آج ہمارا بیلنس ایسے ہی ہو رہا ہے، دنیا 100% ہونا اور آخرت دین کے کام نماز 20%، کسی کا 10%، کسی کا 5%، کسی کا 2%، کسی کا 1%، کسی کا 0۔ منزل نہیں ملتی، گاڑی آگے نہیں چلتی۔ دنیا کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کو مقصود بنانے والا ناکام انسان ہے۔ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی دنیا کا ذکر کیا ہے، علماء نے دیکھو کیسے نقطہ نکالا، جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں دنیا کا ذکر کیا وہاں ایک لفظ ضرور استعمال کیا ہے، وہ ہے متاع۔ ذالک متاع الدنیا قل متاع الدنیا قلیل وما هذه الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ تو جہاں اللہ نے قرآن میں دنیا کا ذکر کیا وہاں ساتھ میں متاع کا لفظ لایا، تو ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے ادیب، انہوں نے اس کو سرچ کرنا چاہا، اس کی تحقیق کرنا چاہا کہ اللہ نے جگہ جگہ دنیا کے ساتھ، دنیا کے تذکرے کے ساتھ یہ جو متاع کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ متاع کسے کہتے ہیں، یہ متاع کے معنی کیا ہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ اور قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان کون سی جگہ کیا استعمال ہو رہی، کس کام میں استعمال ہو رہی، وہ جب تک عرب کے لوگوں کو جا کر نہیں پوچھتے تب تک پتہ نہیں چلتا۔ تو اس عالم دین نے، ان بزرگ نے اس کے معنی کو معلوم کرنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں سفر کیا، قریوں میں سفر کیا، اس لیے کہ دیہات والوں کی زبان بہت پیور ہوتی ہے، شہر والوں کی زبان پیور نہیں رہتی، مکسر ہو جاتی ہے ان کی زبان۔ تو عرب کے دیہاتوں میں انہوں نے سفر کیا اور ایک قریے میں گئے اور وہاں جا کر کے معلوم کیا اور ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کیا کہ متاع کا لفظ کون سی چیز پر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک قریے میں چند دن تک قیام کیا، ڈائریکٹ جا کر کسی کو پوچھ نہیں سکتے، وہاں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کی باتیں سننے لگے عربی میں، کون سا لفظ استعمال کر رہے، کون سا لفظ استعمال کر رہے۔ اچانک ایک دن ایک عربی دیہاتی کے بازو بیٹھے تھے، سامنے سے کتا آیا اور کتا آ کر کے اس آدمی کے
کے سامنے جو کپڑا پڑا ہوا تھا، جو بالکل پھٹا ہوا پرانا میلا کچیلا، اس کپڑے کو جب کتے نے منہ ڈال کر اٹھا کے لے گیا تو اس کتے کو کپڑا لے جاتے ہوئے دیکھ کر اس عربی دیہاتی آدمی نے کہا ہاذا متاع، یہ تو متاع لے کے جا رہا ہے۔ تب اس عالم دین کی سمجھ میں آیا عرب کے لوگ یہ متاع کا لفظ کس چیز پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں میں جو پوچھنے کے کپڑے ہوتے ہیں، بچہ پیشاب کر دیا اس کو پوچھنے کے کپڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچن روم کے اندر کانی کپڑا بولتے ہیں جسے گرم شتر اٹھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، گرم شتر نیچے رکھنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں ہر فرد اسے یوز کرتا ہے، چاہے دنیا کی کسی بھی کونے کا انسان کیوں نہ ہو۔ ہر گھر کے اندر بچوں کے پیشاب پوچھنے کا کپڑا ہوتا ہے، کچھ غلیظی پڑ گئی اسے پوچھنے کا کپڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچن روم میں باسنوں کو اٹھا کر رکھنے کے لیے، شتروں کو چولہے سے اتار کے رکھنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو عرب کے لوگ متاع کہتے تھے۔ تو عالم نے بتایا اللہ کی نظر میں دنیا کی وہی حیثیت ہے جو ہماری نظر میں ہمارے گھر میں پہنچنے والے کپڑے کی حیثیت ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی کیا حیثیت ہے ہمارے دلوں میں؟ حالانکہ ضرورت کی چیز ہے، بیش نہیں بول سکتے اسے، وہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہر گھر میں اس کپڑے کا رہنا ضروری ہے۔ کوئی گھر اس کپڑے کے بغیر خالی نہیں ملتا آپ کو، چاہے کروڑ روپے کا بنایا ہوا کرو، بیگم وہ کپڑا یوز کرتی۔ وہ کپڑا اٹھا کے دیکھو پھٹا ہوا، چاروں طرف سے پھٹا ہوا، سوراخیں اس کے اندر پڑی ہوئی، بدبو آتی ہے ناک پہ رکھنے سے، اور میلا کچیلا۔ کوئی عطر نہیں لگے، جمعہ جی آج بولا دکھائی کپڑا کا عطر لگیں گے، پاؤڈر لگیں گے، اور کوئی پاؤڈر نہیں لگاتا، کوئی اس پر عطر نہیں چھڑکتا، اور کوئی بھی اس کو ویسٹ بھی نہیں بولتا۔ حالانکہ ہے ضرورت کی چیز، لیکن اس کا جتنا کام اتنا چیز کرتی سو شتر اٹھانا، ہاں جی کپڑا لے شتر اٹھا پھر ڈالو، بچہ پیشاب کر رہا کپڑا یاد آتا، بعد میں کہاں کپڑا نہیں معلوم۔ استعمال کرو یہ پوچھنے کے کپڑے کو، جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ضرورت کی چیز ہے بول کر کوئی بھی اٹھا کے اسے دل میں نہیں رکھتا، کوئی بھی اٹھا کے اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی بھی اس کپڑے کا اکرام نہیں کرتا، کوئی بھی اس کپڑے کے گھر میں رہنے سے خوش نہیں ہوتا۔ آئے ہوئے مہمان گئے تو مہمان کو ہمارے گھر میں کھانے کپڑا ہے، محلے میں چبوترے میں بیٹھ کر نہیں بولتا میرے گھر میں کالی کپڑا ہے، تیرے گھر میں ہے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کراتا، کوئی اس کے گھر میں رہنے سے فخر محسوس نہیں کرتا، کوئی چار لوگوں کے سامنے جا کر نہیں بولتا تجھے معلوم ہو میرے گھر میں کیا کیا ہے، فرسٹ نمبر کو کالی کپڑا چاہیے۔ کوئی اس کی چرچے زبان پہ نہیں لاتا، کوئی اسے دل میں جگہ نہیں دیتا، کوئی اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کی اہمیت کو دل میں نہیں لاتا، کوئی اس کی تعریف لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، کوئی بھی اسے اٹھا کر اتنی ضرورت چیز یہ اسے گلاس میں رکھنا چاہیے، اوپر اٹھا کر شوکیس میں رکھنا چاہیے، سجا کے رکھنا چاہیے۔ مہمان آ رہا ہے بنگلور سے، بیگم اٹھا کر پورا کپڑا پوچھ کر اسے نچوڑ کر گیٹ کے اوپر لگا ڈالی۔ اب مہمان گھر سے اتر رہے، کیا کرتے ہیں یجمان؟ کیا بھی کرتے ہیں؟ کپڑے کو سے چھوڑ ڈالتے ہیں، آدھی کیوں نہ ہمارے سمجھے آگے ہٹو دی، آدھی سمجھتی ہوں آج ہمارے بھول گئے سے گھر میں خالی خالی کپڑے سے ہٹو دی، ہم سے لے کر پہلے کپڑے ہو اندر کو جیسے چھپا۔ پوچھنے کا کپڑا چھپانے کی چیز ہوتی ہے، بتانے کی چیز نہیں ہوتی، چرچا کرنے کی چیز نہیں ہوتی، سجانے کی چیز نہیں ہوتی، دل میں بسانے کی چیز نہیں ہوتی، تعریف کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک جگہ نہیں، میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے اس اللہ کے سامنے جس اللہ نے ہم کو اتنے کھلا الفاظ میں دنیا کی حیثیت کو
اس اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے جس اللہ نے دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے کہا انسانوں میری بنائی ہوئی دنیا کی اتنی ہی قدر کرو جتنی تمہارے گھر میں پہنچنے کی کپڑے کی قدر ہے. جیسے اسے شوکیس میں سجا کے نہیں رکھتے میری دنیا کو دلوں میں سجا کے نہ رکھنا. جیسے پہنچنے کے کپڑے سے اپنی زبانوں پر چرچے نہیں لاتے, اپنے بستی والوں کو نہیں بتاتے, چبوترے پہ بیٹھ کے اس کے ذکر نہیں کرتے, دنیا کماؤ بنا رہی ہے کروڑوں روپے لیکن چرچے نہ کرو, اس کے ملنے پر خوش نہ رہو, اس کے ملنے پر فخر نہ کرو, اس کے ملنے پر گھمنڈ نہ کرو, اس کے ملنے پر تکبر نہ کرو, پیدا کرنے والے اللہ کو نہ بھول جاؤ, قبر کو نہ بھولو, جنت کو نہ بھولو, جہنم کو نہ بھولو, پلسرات کو نہ بھولو, میدان حشر کو نہ بھولو, جہنم کے عذاب کو نہ بھولو, قبر کی تنگی کو نہ بھولو. ہے ضرورت کی چیز کرو بھی استعمال بول کے منع کرتا. اولیاء اللہ بھی ہماری طرح دنیا کما رہے لیکن کبھی ان کی زبانوں پر دنیا کے چرچے نہیں ہوتے, کبھی وہ واہوا نہیں کرتے دنیا کما کر آج مجھے کروڑوں روپے کا نفع مل رہا ہے. نہیں, کماؤ بھی چھپ کے کماؤ, کتنا کمانا ہے تو تمہاری مقدر تمہارے ساتھ آتے رہتی, لیکن زبان پہ صرف اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی, دل اللہ سے اللہ کے رہنے کی جگہ بناؤ. دلوں میں ہم نے بسا لیا اسے, زبانوں پر ہم نے بسا لیا اسے, اس کے ملنے پر آج چرچے ہو رہے ہیں, اس کے ملنے پر آج واہ واہ ہو رہی ہے, اس کے ملنے پر آج دل باغ ہو رہا ہے. سامنے یجمان آتا مٹھے کا ڈبہ لے کر, بیگم پوچھتی کیا بھی اتنا خوشی, ارے تم نہ معلوم نہیں آج دکان میں 1 لاکھ روپے کا نفع ہو رہی ہے. خوشی ہو رہی ہے ملنے, ضرورت نہیں ہے خوش ہونے کی, نماز پڑھ کر کے خوش ہونا چاہیے, ذکر کر کے خوش ہونا چاہیے. یہ ہماری طرح غیروں کو بھی مل رہی ہے دنیا. ارے اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں اگر دل پر کوئی چوٹ لگ رہی ہے معاف کرنا میری بات پہ, ہماری روزی ملنے پر ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے ہی محلے میں رہنے والا کتا بھی اپنا پیٹ بھر رہا ہے, جانور بھی اپنا پیٹ بھر رہا ہے, ایک دوسری مخلوق بھی پرندے بھی اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. کیا آج کمال ہمارے اور ان میں؟ کیوں اتنا دنیا کے لگا لیا, ہم دنیا کے جھمیلے میں اتنا پڑ گئے, مسجد یاد نہیں, نماز یاد نہیں, دعا یاد نہیں, ذکر یاد نہیں. غلط ہے بھائیو, اسی کو منع کیا جا رہا ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے 3 جمعہ سے اس ٹاپک کو میں لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں. اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا لاکھوں کے کما لو لیکن دن میں 10 منٹ کا وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو, قرآن نہیں پڑھنے آتا ذکر کرنے کے لیے نکالو, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالو, اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے, کچھ 10 منٹ کا وقت دعا کے لیے نکال لو, اللہ کا کلام کھول کر کے پڑھو. نہیں پڑھنے آتا آنکھوں کو لگا لو, سینے سے لگا لو. پورا دن کا دن گزر رہا ہے کسی کا, ہفتے کے ہفتے گزر رہے ہیں, نہ خود نماز ہے, نہ گھر میں نماز ہے, نہ بچوں میں نماز ہے, نہ بیوی میں نماز ہے, نہ بڑوں میں نماز ہے, نہ چھوٹوں میں نماز ہے. کیا فائدہ ایسی دنیا کما کر کے جس زندگی میں اللہ کی یاد نہیں, اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے بھائیو ہمیں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے, اور مرنے کے بعد ہمارا چیپٹر کلوز ہونے والا بھی نہیں ہے, اوپن ہونے والا ہے. یہ اچھا ذہن رکھ کر کے زندگی گزارو کہ موت کے بعد ہماری زندگی کا چیپٹر کلوز ہونے والا نہیں ہے. اگر کلوز ہونے والا ہوتا چل رہے بستی کریں گے مرنے کے بعد ختم, ایسا نہیں ہے. ایمان والے کا قصہ, ایمان والے کا قصہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد اس کا چیپٹر اوپن ہوتا ہے, موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے, یہ ختم و شروع. اب وہ دوسری زندگی کیا ہے, وہ عالم آخرت کے احوال کیا ہیں, وہاں کے مناظر کیا ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ تفصیلات آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے لا کر رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجمع سے گزارش کرتا ہوں وقت پر آنے کی کوشش کریں, اور وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کر باتوں کو سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پوری بات سنیں گے, پورا کام کرنا آسان ہوگا. اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.